اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اللہ من پسند چیز پہ کن کیوں نہیں کہتا؟ ہم انسان ہیں نا، اس لیے یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس ایک لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس پہ پوری کائنات بنا دی گئی اور ختم بھی اسی لفظ پر کر دی جائے گی۔ سو اس لفظ کو کیا ایسے ہی کہہ دیا جائے؟ نہیں، وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے۔ کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پہ ہر دعا میں رواں رہتی ہے وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو وہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہو، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، صرف یہ سوچ کر کہ خدا نہیں سنتا۔ تو اگر تم اس کے کن کا انتظار کر رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں سسکتے ہوئے جائے اور وہ اسے سینے سے نہ لگائے؟ تو بس انتظار کرو، وہ انتظار کرنے والوں کے لیے ہی معجزے کرتا ہے۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعا نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اس کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے۔ ہر بات کا علم ہے اللہ کو، اور انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ تم خود کو ہی خود تکلیف میں رکھتے ہو، ورنہ اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ تمہارا ٹوٹنا کیوں ضروری تھا؟ یہ بتانے کے لیے اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں۔ تم جس سے بھی اللہ سے بڑھ کر امید لگاتے ہو اسی کے ہاتھوں توڑے جاتے ہو، کیونکہ قرآن کبھی جھوٹ نہیں کہتا، اور مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ بس تمہیں توڑنے کا مقصد تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں، بلکہ اپنے رب کی پہچان کروانا ہوتا ہے، اور جب تم اپنے رب کی پہچان کر لیتے ہو تب تم اس کی رضا میں راضی رہنا بھی سیکھ لیتے ہو۔ پھر وہ رب اپنی رضا میں راضی رہنے والوں کی رضا بھی کبھی ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھیں کہ اللہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ کب تمہیں بے سکون کر دیتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے۔ پھر اذان کی آواز تمہارے کانوں تک تو پہنچتی ہے،
مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اور اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چاہتے رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں۔ اپنی من پسند چیز مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن سب سے خاص رکھے گا۔ لگاتار بار بار پانی کی بوند ایک جگہ پر گرتی رہے تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتی ہے۔ اتنی طاقت ہے تسلسل کی زندگی میں۔ کچھ بھی اچھا کریں تو اسے جاری رکھیں اور اپنی دعائیں بھی اسی تسلسل کے ساتھ مانگتے رہیں۔ تاخیر ضرور ہو سکتی ہے مگر اجر گمان سے بڑا ہوگا۔ کبھی سوچا ہے مایوسی کفر کیوں کہی گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس رب کی رحمت اور کرم اتنا وسیع ہے کہ مایوسی اس کے بعد بس گناہ ہی ہو سکتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ مایوسی اس کے کرم سے انکار جیسی ہے۔ اور پھر اس نے تمہیں بنایا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ تم کیا کچھ سہ رہے ہو؟ تم کچھ بناؤ تو اس کی کمزوری اور طاقت سے واقف ہوتے ہو نا؟ تو وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے تمہاری کوشش کو۔ تو پھر پریشان ہونا چھوڑ دو، وہ سب سنبھال لے گا۔ اللہ تمہاری اور تمہارے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب تم اس سے دعا مانگتے ہو، اس سے اپنے ایمان کی حفاظت مانگتے ہو، وہ اس ایمان کو تمہارے لیے مضبوط کرتا ہے اور وہ تمہیں اور مضبوط بناتا ہے۔ بس یہی خاصیت ہے اس سے مانگنے کی۔ اس سے جو تم مانگتے ہو وہ تمہیں ایسے عطا کرتا ہے کہ تمہارا اس پر یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ بہت پیاری ذات ہے۔ جسے یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سمجھنے والا نہیں، دل کی کیفیت کو جاننے والا نہیں، پھر وہ اپنی کہانیاں صرف اللہ کو ہی سنایا کرتے ہیں۔ دل تڑپنے پر وہ دل لے کر اللہ کے پاس ہی تو جاتے ہیں، اس کا مرہم ہم وہیں تو پاتے ہیں، اس کو خوب سمٹنا آتا ہے۔ تم سب اس پر چھوڑ کر تو دیکھو، ہم خود کو ہی پیچھے کی طرف دھکیل دیتے ہیں، صبر کرنے کے باوجود خود کو بے صبری کی انتہا پر پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ہم خود سے کی جنگ سے باہر آ چکے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی صبر مشکل پڑ جائے، اللہ سے دعا کر لیا کرو۔ جو صبر دے سکتا ہے وہ صبر آسان بھی کر سکتا ہے۔ اپنی تکلیفوں، اپنی الجھنوں کو وہیں لے کر جاؤ، تم خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے۔ ہر چیز تبدیل ہو جائے اگر ہم سب کچھ بھول بھی جائیں، لیکن اللہ کچھ نہیں بھولتا۔ تڑپ کے لمحے مانگی دعائیں، ہماری بے صبری، ہمارا گھٹن بھرا لمحہ، وہ رب کچھ بھی نہیں بھولتا۔ ہر وقت گزر جاتا ہے، ہر غم ہلکا پڑ جاتا ہے، لیکن یہ گزرتے وقت دنوں اور مہینوں میں جو وقت ہوتا ہے، یہ صرف گزارنے والے کو پتہ ہوتا ہے۔ ہر چیز لکھنا، ہر چیز کہنا آسان ہے، اس پر پورا اترا جائے تو صرف اسے اترنے والے کو پتہ ہوتا ہے، اور صرف رب ہی تو ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگ کر ہلکے ہو جایا کرو۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا اپنے بندوں کو انسنا نہیں کرتا۔ وہ تو بڑا مہربان ہے، وہ سب کی سنتا ہے اور ہمت بھی وہی دیتا ہے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ
تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے، اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ لوگ آپ کے خلاف جو چال چلتے ہیں انہیں چلنے دیں، جو تدبیر کرتے ہیں انہیں کرنے دیں۔ آپ نہیں جانتے اس تدبیر میں اللہ نے آپ کے لیے کس خیر کو چھپایا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی چال چلی تھی، انہیں اندھیرے کنویں میں پھینک آئے تھے، اور کیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے اٹھا کر عزیز مصر بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نہیں جانتے تھے اس تدبیر میں اللہ نے ان کے لیے کیا چھپا رکھا تھا، اور نہ ہی کوئی اور جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی عمدہ تدبیریں کرتا ہے۔ بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل۔ دنیا آپ کو لاکھ گرانا چاہے، لیکن آپ کا رب آپ کو تھامنے کے لیے موجود ہے۔ عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے، لوگ تھوڑی نہ کسی کو عزت یا ذلت دے سکتے ہیں۔ اللہ چاہے تو انہی لوگوں سے آپ کو عزت دلوا سکتا ہے جو آپ کے لیے چالیں چل رہے ہیں، آپ کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اللہ کی حکمتیں اور اللہ کی تدبیریں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جب نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اسی طرح ہر مشکل، ہر دکھ تمہاری تباہی بن کر نہیں آتا۔ ہم ڈھیروں شکوے کرتے ہیں، ہمیں وہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں جو چاہیے تھا ہمیں وہ نہیں ملا، اور ان نعمتوں کا کبھی سوچتے ہی نہیں جو اللہ نے بن مانگے ہمیں دے دی۔ بس وہ ایک چیز یا انسان جو نہیں ملا، اسی پر ہمارے شکوے ختم نہیں ہوتے۔ سوچے ذرا، بچہ ماں سے آگ مانگے تو کیا ماں دے دے گی؟ پھر اللہ کیسے دے دے تمہیں وہ سب جو تمہارے حق میں بہتر ہی نہیں؟ وہ اللہ جو ماں سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ جس کی محبت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے جو ہمیں چاہیے اس سے ہمیں صرف نقصان ہو سکتا ہے اس چیز کے ملنے کا ابھی صحیح وقت نہ ہو۔ ہم اللہ سے بہتر نہیں جانتے اور نہ کبھی جان پائیں گے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمیں غلط کیسے دے؟ اللہ کا شکر کریں، اس نے جو بھی دیا ہے بہتر دیا ہے، اور جو نہیں دیا اس کے نہ ملنے پر بھی شکر اور صبر کریں۔ وہ ہم سے بہترین جانتا ہے اور وہ ہمیں بہترین دیتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ہم اس فیز سے گزرتے ہیں جہاں ہمیں کوئی مشورہ دینے والا اور نصیحت کرنے والا نہیں چاہیے ہوتا، ہمیں وہ چاہیے ہوتا ہے جو صرف ہمیں سن سکے، ہماری خاموشی، ہمارا درد، ہماری تڑپ، یہ سب سن سکے، ہماری آنکھوں میں چھپی نمی کو محسوس کر سکے، ہمارا ٹوٹا لہجہ پہچان سکے۔ لیکن یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ نہیں محسوس کر سکتا۔
صرف اللہ ہے جو تب بھی سنتا ہے جب ہم ایک لفظ بھی نہیں بول پاتے۔ جس نے دل کو تخلیق کیا صرف وہ جانتا ہے اس دل کی تڑپ۔ جس نے آنسو بنائے صرف وہ سن سکتا ہے ان خاموش آنسوؤں کا شور۔ یقین رکھیں اگر اللہ آپ کو کوئی چیز دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے آپ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی، چاہے معاملات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اللہ آپ کو کوئی چیز نہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتی، چاہے ساری دنیا اس پر راضی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی آسان کیوں نہ لگے۔ قرآن کہتا ہے، اے اللہ نہیں روک سکتا کوئی جو آپ عطا کرنا چاہیں، اور نہیں کوئی دے سکتا جو آپ نہ دینا چاہیں۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونے کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے، جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بیٹھا رکھے ہیں، اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ وہ جو نصیب بدلنے پر قادر ہے، وہ جب چاہے انسان کے دل کو بھی بدل دیتا ہے۔ وہ جو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال سکتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی وسائل پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی چیز آپ کو ایک عرصے سے تنگ کر رہی ہے تو یاد رکھیں وہ ایک لمحے میں حالات کو بدل سکتا ہے۔ وہ ٹوٹے دل کو جوڑتا ہے، وہ بکھرے ہوئوں کو سمیٹتا ہے۔ آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ وہ انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے بھی طرح طرح کے حالات پیدا کرتا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہوئے کو بھی دیکھتا ہے، اور جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے والوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ تمہارے صبر سے بھی خوب واقف ہے، اور تمہاری قربانی بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ وہ تمہاری دعائیں بھی سن رہا ہے، اور تمہاری سسکیاں بھی اس کو سنائی دیتی ہیں۔ جو تم کہہ دیتے ہو وہ بھی اللہ جانتے ہیں، اور جو تم کہتے کہتے رک جاتے ہو اس کی بھی اسے خبر ہے۔ وہ تو تمہیں گرتے گرتے سنبھال لیتا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے، اور کیا تم اس کے خوف سے چھوڑ دیتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے۔ تم تہجد میں اس کے آگے کیوں کھڑے ہوتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ تمہارے ہر درد ہر تکلیف سے واقف ہے۔ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جانتے ہو ہمیں کوئی بھی انسان ہر روز یا ہر قسم کے حالات میں نہیں سمجھ سکتا۔ کبھی کبھی ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہمیں سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ برے ہیں
بلکہ اس لیے کہ ہر وقت ہمیں سمجھنے کی صلاحیت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ خصوصیت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، تو اس کی امید لوگوں سے رکھنا ہی فضول ہے۔ تو جب کوئی آپ کو سمجھ نہ پائے تو اس سے بدگمان ہو کر نہ بیٹھ جائیں۔ یہ یاد رکھیں کہ وہ رب ہی ہے، بس آپ کی شرح سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہی آپ کو ہر حالات میں سمجھ سکتا ہے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دے دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ اور یاد رکھو، اس عارضی دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، سب کو زوال ہے، بس لازوال ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر کیوں خود کو اتنا حقیر اور بے سہارا سمجھ لیتے ہو؟ کیا تمہیں اللہ کی محبت پر بھروسہ نہیں؟ تمہاری سانسیں، تمہارا وجود، سب کچھ اس کی امانت ہے۔ تم اپنے اوپر کوئی خراش تک نہ آنے دو۔ خود کی قدر کرو، خود کی عزت کرو، خود سے محبت کرنا سیکھو، کیونکہ تم بہت قیمتی ہو۔ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یقین کرو اس کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پر کامل ہے۔ تمہاری اللہ سے لگائی امیدوں پر اپنی سوچوں کے بند نہ باندھو، وہ تو رب کریم، رحمان و رحیم ہے، وہ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہی اس چیز کو تمہاری تقدیر کے صفحوں میں شامل کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس پورے مخلص دل کے ساتھ اس کی رہنمائی اور اس کا کرم طلب کرتے رہو، وہ بہت جلد تمہارے سب کام سنوار دے گا انشاءاللہ۔ میری تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی تمام مشکلوں کو آسان کر دے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔